انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ساری جوئے کی شکل کو حرام قرار دے دیا. اس کے بعد شراب نوشی جس میں عرب کی قوم پڑی ہوئی تھی، خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بن جانے کے بعد بھی، نبوت مل جانے کے بعد بھی کئی سال لگ جاتے ہیں شراب کی حرمت کا اعلان کرنے میں، کیونکہ شراب اتنا زیادہ پیتے تھے عرب کے لوگ کہ اللہ کے رسول آسانی کے ساتھ اس شراب کو حرام نہیں کر پائے. آپ کو بھی بہت دن لگ گئے، کئی سال لگ گئے، مختلف ادوار سے گزرنا پڑا. تب جانے کے بعد لاسٹ میں جب حد سے زیادہ لوگ آگے بڑھ گئے اور شراب پی کر قرآن کی آیتیں غلط پڑھنے لگے، شراب پی پی کر نماز پڑھنے جانے لگے اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنے لگے، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں نشہ آنے لگا اور قرآن کی آیتیں غلط پڑھی جانے لگیں، تب جا کر شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے. ایک صحابی نے دعوت کی، حضرت علی کی، ابو عبیدہ ابن الجراح کی، عبد الرحمن ابن عوف کی، مختلف صحابہ کی جب دعوت کی تو کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا اس انصاری نوجوان کے ہاں. جب شراب کا دور چلا تو شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا، شام کا کھانا جلدی کھا لیا، شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا اور نشہ آتے ہی نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کا اذان کی آواز آنے لگی. اس انصاری نوجوان نے اپنے ہی گھر میں چادر بچھا دی اور کہا اب تم نماز پڑھنے مسجد میں کیا جاؤ گے، ہم لوگوں نے شراب پی ہے، چلیے یہی نماز پڑھ لیتے ہیں. وہی نماز پڑھی جانے لگی. ایک صحابی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، شراب کے نشے میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھنا شروع، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں تک گاڑی صحیح چلتی ہے. اس کے بعد دماغ جھلانے لگا، نشہ اپنے اندر کام کرنے لگا اور وہ صحابی قرآن کی آیت پڑھنے لگے. جو سورت شروع کی، پہلی رکعت صحیح گزر گئی، انا اعطیناک الکوثر صلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دوسری رکعت میں نشہ اپنے عروج پر پہنچنے لگا اور نشے نے کچھ جگہ کچھ پکڑ حاصل کر لی، ولا الضالین تک گاڑی صحیح چلی. اس کے بعد قرآن کی آیت جب شروع ہوئی سورت، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس کی جگہ پر وہ صحابی قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. مطلب ہی بدل گیا. شراب کے نشے میں ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں، قل یا ایھا الکافرون ہے کیا، لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. لیکن یہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں، قل یا ایھا الکافرون اے کافرو نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو. دیکھ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کر رہے ہو، اور یہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں، نحن نعبد ما تعبدون، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو. مطلب ہی بدل گیا. جیسی نماز اللہ اللہ کر کے ختم ہوتی ہے، ادھر محمد الرسول اللہ پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمانو والو تم اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، اے ایمان والو تم اس وقت شراب کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم جان نہ لو، حتی لا تعلموا ما تقولون، جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو، اس کو تم جاننے نہ لگو. جو تم بول رہے ہو جب تک وہ خود تمہاری سمجھ میں نہ آنے لگے کہ کیا تم کیا بول رہے ہو،
اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ۔ میرے بھائیوں، جب قرآن کی آیتیں نماز میں غلط پڑھی جانے لگیں اور شراب پی کر لوگ فخر کرنے لگے، میں تم سے افضل، میں تم سے اونچا، ارے میں مہاجر ہوں، اللہ کے رسول قریشی، میں قریشی، اللہ کے رسول بنو ہاشم میں بنو ہاشم کا، تم انصاری ہو، تم جاہل ہو، تم نیچی قوم کے لوگ ہو۔ جب آپس میں فخر و غرور ہونے لگا، شراب کے نشے میں ایک دوسرے پر فقیت دکھانے لگا کہ میں تم سے افضل، میں تم سے افضل، تب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور پوری زندگی کے لیے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اب گوارا نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو مٹانے کے لیے، جس جہالت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے، وہی چیز چلنے لگی ہے۔ اسلام میں اونچا نیچا کوئی چیز نہیں ہے، اسلام میں تیرا میرا کوئی چیز نہیں ہے، اسلام میں امیری اور غریبی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اسلام میں سب برابر ہیں۔ تم شراب پی کر ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو کہ میں تم سے افضل ہوں، میں تم سے اچھا ہوں، میری قوم تمہاری قوم سے اچھی قوم ہے، میری قوم سب سے افضل قوم ہے، یہ کہنے لگے ہو۔ اسلام میں اس چیز کی اور جاہلیت کی اس بدبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ان تمام خرافاتوں سے پاک ہے، اسلام ان تمام برائیوں سے پاک و صاف مذہب ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب برابر ہو، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تم سب مٹی کے ہو، آدم کی اولاد ہو۔